نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو رمضان ولورہمپٹن کی نشریات سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضیہ آوان، اور انشاءاللہ تعالی میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا 1 گھنٹے کا۔ اور اس دوران ہم نے جو سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا شروع کیا ہے، آج اسی ٹاپک پہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری سسٹر نے لاسٹ ویک جو ہے وہ مدینہ کی ہجرت کا ذکر کر دیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی بات جو ہے وہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شروع کریں گے، اور بات وہیں سے آگے بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کہاں تک جو ہے وہ اپنی بات مکمل کر پاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے مدینے کا، اس کے اندر ان کا جو پہلا سمجھیں کہ پوائنٹ آف سٹے ہے، جو قیام کی جگہ تھی، جو مدینہ میں کے باہر قبا کی جو بستی تھی، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ اور یہ چونکہ جو لوگ حج اور عمرہ اور زیارتوں کے لیے گئے ہیں انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کہ قبا جو ہے اب تو آلموسٹ مدینے کے اندر ہی آ گیا ہے، تو اس وقت یہ مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پہ مدینے سے باہر ایک علیحدہ بستی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں رکتے ہیں، اور وہاں پہ تقریباً 10 دن رکنے کے بعد جو ہے وہاں پر بھی مسجد کی تعمیر جو ہے وہ پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ وہاں پہ مسجد قباء کی بنیاد ڈالی گئی اور تعمیر وہاں پہ شروع ہوئی۔ اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر، ان کے ہجرت کی بھی لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی، اور یہ تھا کہ اب اتنے دن ہو گئے تھے اور وہ مدینے سے باہر ہی رکے ہوئے تھے، تو اب یہ تھا کہ مدینے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تھی۔ اب ہر بندہ جو ہے ان کا منتظر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ میں بچے کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، مسلمان کیا، مشرک کیا، یہودی کیا، ہر ایک جو ہے وہ اپنی کہتے آنکھیں جو ہے وہ سر راہ بچھائے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار دن رات جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا تھا کہ کب وہ ذات اقدس جو ہے وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ لوگ روز مدینے سے باہر نکل جاتے اور بےتابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے، اسی طرح وہ پہروں آپ کا راستہ دیکھتے رہتے، پھر مایوس ہو کر حسرت سے واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک اونچے ٹیلے سے آواز بلند ہوئی اور ساری فضا میں گونج اٹھی، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن مدینہ کے اندر جو ہے وہ بے قراری اور بے تابی کی جو لہر تھی وہ دوڑ جاتی ہے، اور سب کے دل جو ہیں وہ بلیوں اچھلنے لگتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ چہرے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ سب اس آواز کی طرف لپکتے ہیں۔ اور یہ آواز جو ہے یہ ایک یہودی کی تھی جو مسلمانوں کی طرح بے تابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے، ہر ایک کے گھر عید کا سماں ہے، ہر سو ایک عجیب دھوم دھام اور چہل پہل ہے، کیوں؟ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہر دل عزیز مہمان ہے جس کا انتظار ہے، تو اس لیے وہ خوشی سے اس نے ایک دم سے پکار کے لوگوں کو متوجہ کیا۔ اب سب جو ہیں وہ بے تابانہ اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں اس نئے مہمان کے استقبال کے لیے، لیکن ایک مسئلہ تھا وہاں پہ، اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینے میں شوق و محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سوچئے تو کیا سما ہوگا وہ مدینہ والوں کی بے تابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ آج ہم جب جاتے ہیں تو مکے کے سفر کی کیفیت ہماری اور ہوتی ہے اور مدینے کے سفر کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن ہماری اس کیفیت کو ہم مدینہ کے لوگوں کی کیفیت سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنفس نفیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں تشریف لا رہے تھے۔ کھجور کے ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ بےتاب تھے لیکن پہچان نہ سکتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جن کی انہوں نے حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر ایک طرح کی خدمت کی تھی، تو وہ تھوڑی ان کی پھر پہچان بھی کرا دی لوگوں کو نا۔ جمعہ کا دن تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم کے محلے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز یہیں ادا فرمائی، اور یہ باجماعت جو ہے جمعہ مدینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو ہے یہ یہاں پر پڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ان جانساروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے سے مسلمان تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ وطن والوں نے، اپنے اہل خاندان نے، اپنے قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور ان کے اس تنگ کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو بہت عزیز جگہ تھی مکہ جو تھا وہ چھوڑنا پڑا تھا، صرف ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے۔ لیکن یہ اس شہر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار بنو نجار بھی وہیں پہ مدینہ میں موجود تھے۔ وہ ہتھیار سجا کے آ گئے۔ قبا سے مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف جانساروں کی قطاریں تھیں۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ برس ہا برس گزر گئے تھے، خوشی و غم کے ہزارہ واقعات پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے۔ جس دن سے مدینہ بسا تھا، مدینہ کی آنکھوں نے پتہ نہیں کیا کیا اور کس کس طرح کے جو ہے وہ نظارے دیکھے تھے، لیکن مدینے کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ مدینے کے ہر خاندان کی تمنا تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کے عرض کرتا، اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں ٹھہریے، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے، سب آپ کے لیے حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا فرماتے، دعائے خیر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس بے تابی اور بے چینی کو دیکھا اور اپنی اونٹنی کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اب یہ اونٹنی جو ہے یہ بالکل ڈائریکٹ اللہ کی کمانڈ کے ساتھ چل رہی ہے، جہاں پہ اللہ اس کو روکیں گے یہ وہاں پہ جا کے رک جائے گی۔ اب لوگوں نے بھی اصرار ختم کر دیا اور وہ اس انتظار میں رہے کہ دیکھیے یہ اونٹنی کہاں جا کے رکتی ہے۔ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ آپ کے ارد گرد تھے، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ پہلے سے ہجرت کر کے وہاں پہ تشریف لا چکے تھے، اور باقی کے مدینے کے لوگوں کا بھی ایک گروہ تھا، ایک امبو تھا جو جوش میں نعرے لگا رہا تھا، اور بچیاں کیا پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا ہے، وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔ عورتیں، بچے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی نظریں بچھائے ہوئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ان کی بے تابی کا عالم یہ تھا۔ لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، دیواروں پہ، جس کو جہاں جگہ ملی ہے، ذرا سی اونچی جگہ، کوئی چٹان، کوئی دیوار، لوگ وہاں پہ چڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ یہ خاندان بنو نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی، اس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹنی بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے، فرمایا یہ زمین کس کی ہے؟ معاذ بن افرا آگے بڑھے اور کہا، رسول خدا، سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں، یہ زمین انہی کی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب وہ دونوں میری پرورش میں ہیں، آپ خوشی سے یہاں مسجد بنوائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کو خود بلا بھیجا، دونوں نے یہ زمین مفت دینی چاہی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ پھر زمین برابر کی گئی اور مسجد بننی شروع ہو گئی۔ اس واقعے سے جو سیرت کے اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان یتیم بچوں کی زمین لے لیتے، وہ بچے کبھی نہ کہتے، مدینہ کا کوئی بندہ کبھی گلہ نہ کرتا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا جاتا؟ تاریخ یہ لکھتی کہ نبی نے زبردستی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جہاں اور بہت سی غلط باتیں جو ہے زمانہ کر رہا ہے، وہاں پہ ایک اور ان کے ذمہ لگا دی جاتی بات کہ یتیم بچوں کی زمین لے کے مسجد بنا دی، اور پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں تک جو ہے مسلمانوں کو بھی ایک سنت پر عمل کرنے کا بہانہ مل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یتیم بچوں کی زمین لے کے مسجد بنائی تھی، تو کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی یتیم کی زمین ہڑپنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار رہتا۔ یہاں پہ یہ ایک رول ماڈل ہمیں ملتا ہے کہ نہیں، جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی ہے تو انہوں نے خوشی خوشی وہ زمین جو ہے وہ دی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کے لی ہے، اور اس کے بعد مسجد جو ہے اس کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، جس میں کہ ہر مسلمان نے حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ اب جہاں پہ اونٹنی رکتی ہے، اس کے سامنے جو اس میدان کے سامنے جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ان ساری برکتوں سے ایک طرح سے نہال ہو گئے، ان کا بہت خیال رکھتے، ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں ٹھہرے رہے۔ اس مدت میں مسجد بن کر تیار ہوئی، پھر مسجد کے قریب ہی امہات المومنین کے لیے کچھ حجرے بنائے گئے، اور ان کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان حجروں میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نجار میں ٹھہرے تو قبیلے والوں کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کرے گا۔ بنو نجار کی بچیاں جو ہیں وہ اچھلتی کودتی پھرتی تھیں اور بے خود ہو کر یہ گیت جو وہ گاتی تھیں، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم خاندان بنی نجار کی بیٹیاں ہیں، اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہیں گے۔ یہ تو ان کی خوشی کا عالم تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کسی مہاجر کی طرح، کسی پناہ گزین کی طرح داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ مدینہ والوں نے جس طریقے سے ان کا استقبال کیا، وہ یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں، اور یہاں پر ایک نئی حکومت، ایک نئے زمانے اور نئے ایرا کی بنیاد ڈالی جانے والی ہے۔ وہ سارا رنگ ڈنگ جو تھا وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ اب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے جو مدینے کے دن ہیں وہ بڑے آرام سے اس لحاظ سے گزرے ہیں کہ کوئی وہاں پہ ان کو ستانے والا نہیں تھا۔ وہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں مکہ کے لوگ دے رہے تھے وہ سارا کچھ اب یہاں پہ نہیں تھا، اس لحاظ سے آرام تھا، کسی طرح کا کوئی خوف اور خطرہ بھی نہیں تھا۔ فوری طور پہ کسی نے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی حملہ نہیں کیا، یا باہر کا کوئی خوف نہیں تھا، اندر کا کوئی اس طریقے کا حملے کا خوف نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی فیملی کو، امہات المومنین اس وقت جو تھیں وہ سودا تھیں، ظاہرہ صرف اس پہلے جو مکہ میں جو تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی کے اندر بیٹیاں تو ان کی جو شادی شدہ تھیں، اور حضرت فاطمہ جو ہے ظاہرہ وہ بھی غیر شادی شدہ تھی نا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے اپنی اپنی فیملیوں کو یہاں پہ بلا لیا، اور باقی مسلمان بھی جو مکے میں رہ گئے تھے وہ بھی آ گئے، اور ان سب کے بھی اہل و عیال جو ہیں وہ جو آ چکے تھے ان کے بھی اہل و عیال مدینہ کی طرف آنے لگ گئے۔ اب یہ تھا کہ لوگ جس وقت مدینہ آئے ہیں، مکہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو لوگ آ رہے تھے ان کا بھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، اب یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ نہیں آئے تھے تو مکہ والے جو ہیں وہ اور زیادہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، تو اب جو بھی مکہ سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کو بہت تنگ کرتے تھے، تو جو بھی نکل رہا تھا وہ اپنی صرف جان بچا کے نکل رہا تھا، خالی ہاتھ نکل رہا تھا، اور کسی کے پاس جو ہے وہ مال و دولت نہیں تھا۔
اب یہ دیکھیے کہ اب مدینہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں امیگرینٹس یا کہیں سے بھی جو ہیں وہ جنگوں کے جو لوگ ہیں، یہ سیریا اور یمن وغیرہ سے جب لوگ آ رہے ہیں مائیگرینٹس، تو کتنا لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ فکر اس بات کی ہے کہ اکانومی کا کیا ہوگا. تو بڑے ملکوں کی، بڑے شہروں کی اور بڑے ملکوں کی اکانومی جو ہے وہ پھر اتنی جلدی نیچے نہیں جاتی ہے. مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی تھی جن کی کہ گزر بسر جو ہے وہ کاشتکاری پہ ہوتی تھی، تو زمینوں کی پیداوار اوور نائٹ ڈبل نہیں ہو جایا کرتی. تو یہ تھا کہ زمین کی تو جو جتنی پیداوار ہے، جو کھجور کے درختوں کی جتنی پیداوار ہے وہ اتنی ہی رہنی ہے. تو پہلے اگر کھانے والے 500 تھے، اب 500 اور آ جائیں گے، اگر 1000 ہو جائیں گے تو جو ہے وہ پیداوار تو بڑھ نہیں رہی ہے، لیکن کھانے والے زیادہ ہو گئے. تو اس وجہ سے ایک دم سے جو سب سے بڑا پریشر پڑا ہے وہ مدینہ کی اکانومی میں پڑا. اب یہ تھا کہ جو مسلمان باہر سے آ رہے تھے وہ اگر باہر مزدوری بھی کرنے جاتے ہیں تو کیا کریں گے، کیا کام کریں گے نا. اس لیے لیکن یہ کہ مکہ والے جو تھے وہ زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کا ایک اپنا مسئلہ تھا. تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب آئے ہیں تو لوگ خالی ہاتھ تھے نا. تو اب یہ تھا کہ تنگی کا سامنا تھا، لیکن انصار کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دل دیے تھے. وہ ان کا بہت خیال رکھتے، ان کی بہت مدد کرتے. لیکن یہ تھا کہ اس وقت ایک سسٹم کی ضرورت تھی. ایسے ہی اکا دکا کسی کی امداد کر دینا ایک اور بات ہوتی ہے. جیسے آج ہمیں کوئی چیریٹی کو کہتا ہے تو ہم اپنی مرضی سے چیریٹی جہاں دل کرتا دے دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک بندے کو 2 لوگ بھی دے دے اور 2 لوگ دوسری طرف بیٹھے جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو چونکہ کوئی اس طریقے کا سسٹم جب تک اپلائی نہ کیا جائے تو خود سے اگر اپنی مرضی سے لوگ کام کریں تو اسی طرح ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی یہی ایشو ہو رہا تھا کہ جو ہے وہ ایک سسٹم کی ضرورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر، ان کی انتظامی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وزڈم دی تھی اس کو سنیے اور پھر داد دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور انصار سے فرمایا یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو، اور پھر فرماتے یہ اور تم دونوں بھائی بھائی ہو. صرف کہہ کے نہیں چھوڑ دیا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، بلکہ باقاعدہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا. اب وہ سچ مچ کے بھائی تھے. انصار اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال اور جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام بھی پہنچایا. اس بات کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر کی ہے کہ جو مہاجرین ہیں نا، یہ ان لوگوں کو جو انصار ہیں جو مدینے میں پہلے سے رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کر کے وہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے دل بہت بڑے ہیں. یہ اپنی تنگی اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو دیتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے دل میں جو ہے نا وہ خیال نہیں آتا کہ ہم ان کو کیوں دیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں تعریف بھی کی ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے. تو یہ انصار کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں وہاں پہ قرآن میں کی ہے. اب یہ ہوا کہ اب انصار کا تو وہ وطن تھا ہی، لیکن مکہ سے آنے والے مہاجرین کا بھی اب وہی وطن تھا. اب ان کو ہر طرح کی سہولت وہاں پہ حاصل تھی. اس بھائی چارے سے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انصار اور مہاجرین کے تعلقات مضبوط ہو گئے. دونوں کے دلوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی. ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا. ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے پسند کرتا. جو چیز خود کو ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی. یوں سمجھیے اب وہ ایک جان اور 2 قالب تھے. یہ تاریخ نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس سے پہلے، لیکن تھوڑے سے افسوس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ واقعات کی اگر ہم آج کی جو ہماری بات ہے اس پہ کریں تو ہمارے چونکہ عمل بھی ویسے نہیں رہے، ہمارے دلوں کی حالتیں بھی ویسی نہیں رہی. کچھ لوگ کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ سارے کے سارے 100% خراب ہیں یا 100% ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک جنرلی جو ویو نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں رہا جیسا کہ اس ساری سیرہ میں جو ہمیں ملتا ہے اور یہ سناریو جو ہم پڑھ رہے ہیں نا. یہاں پہ اب جو لوگ آتے ہیں جو پہلے سے جن کی دوسری اور تیسری نسل یہاں پہ سیٹل ہو چکی ہے، جو 50s اور 60s میں آئے، تو جو بیچارہ آج کوئی جو ہے وہ اپنے ملک سے کہیں سے بھی آتا ہے، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے، تو ہم لوگوں نے اس کو کیا نام دیا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں.
تو ان کے لیے ایک مخصوص ٹرمینالوجی جو ہے وہ اپنا لی گئی ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ بالکل ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ بھی اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے اپنے ملک سے نکل کے آیا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی حالتیں ہیں جو کہ افسوسناک ہے۔ تو اب یہ تھا کہ انصار جو تھے وہ مہاجرین کی پوری طرح امداد کر رہے تھے، لیکن مہاجرین جو تھے وہ یہ نہیں تھا کہ آ کے ان کے وسائل کے اوپر جھونک بن کے بیٹھ گئے تھے، بلکہ چونکہ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے تو وہ بھی محنتی لوگ تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ جیسے ہی موقع ان کو ملتا تھا وہ کاروبار میں لگ جاتے تھے۔ کوئی تجارت میں لگ گیا، کوئی زمینوں میں ان کے ساتھ کاشت کرنے لگ گیا۔ تو اگر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جو ہے وہ جس وقت آپ نے اپنی فصل جو ہے وہ کاٹنی ہو تو آپ اس وقت ہمیں بتا دیجیے، ہم آپ کے کھیتوں میں آ کے مزدوری کر لیں گے۔ تو جس کا جیسا بن پڑا اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بھی برکت دی۔ بہت جلدی مسلمان مہاجرین جو تھے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ان میں ایسے بھی تھے جو بہت مفلس تھے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی لائق نہ تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف جو ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر، کوئی گھر بار نہیں تھا ان کے پاس، کوئی بیوی بچے بھی شاید نہیں تھے، یا تھے تو وہ پیچھے اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں ہی تھے، تو وہ لوگ اکیلے اکیلے جیسے تھے، تو ان کے لیے کوئی وہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں تھا، تو وہ لوگ آ کے صرف مسجد نبوی میں ہی انہوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بعض اوقات 2-3 دن جو ہے نا وہ فاقے میں گزر جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے، بیت المال سے وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی کے کنارے پر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، تو یہ لوگ رات کو جو ہیں وہ اسی مسجد میں اسی جگہ پہ رہتے تھے، تو اس چبوترے کی وجہ سے ان کا نام صحابہ صفہ پڑا۔ اور صحابہ صفہ جو ہیں وہ دن رات سمجھیں کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہیں رہتے تھے، ان کے لیے کوئی اور کام وہ نہیں کرتے تھے۔ مدینے میں اب یہ تھا کہ ایک تو مسلمانوں کی آبادی تھی، جو وہ قبیلے اوس اور خزرج جو تھے ان کے اندر سے بہت سارے سب قبیلے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے بہت سارے، لیکن ابھی بھی بہت سارے مشرک بھی موجود تھے۔ اور اب یہ تھا کہ مسلمان اور جو ہے اب مدینے کا نظم سارا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو لیکن یہ کہ انتظامی امور کے لیے آپ کو ساری کمیونٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے، تو وہاں پر یہ تھا کہ اب مہاجرین اور انصار کا مسئلہ اور معاشی مسئلہ تو اس طریقے سے حل کر دیا گیا، لیکن مدینے کے اندر جو ہے وہ ایک خاصی آبادی جو تھی وہ یہودیوں کی بھی تھی، اور یہ یہودی جو تھے یہ عرب کے مہاجن تھے، یعنی کہ سود پہ پیسہ دینا اور لینا اور کاروبار جو ہے سارا ان کے قبضے میں ایک طرح کا ہوتا تھا۔ تو ان کا کاروبار جو ہے وہ دور دور تک یعنی کہ سیریا تک پھیلا ہوا تھا، اور چونکہ سود پہ لوگوں کو پیسہ دیتے تھے تو ظاہر ہے جو لینے والا ہوتا ہے اس کی حالت تو کبھی نہیں سدھرتی، اور جو سود لے رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے خون چوس چوس کے جو ہے وہ اپنا پیسہ بڑھاتا چلاتا۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ اس وجہ سے دولت میں بھی یہ سب سے آگے تھے، تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکل حکومت جو ہے وہ انہی کی تھی مدینے کے اوپر۔ وہاں پر امن کی بس ایک ہی صورت تھی کہ وہ خوش رہیں اور ان سے جو ہے نا وہ تعلقات خوشگوار رہیں، تبھی جو ہے وہ امن وہاں پہ قائم رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس معاشی صورتحال کو، اور یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری اکانومی جو ہے وہ کس کے قبضے میں ہے اور اس اکانومی کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ کیا جائے۔ مدینے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سوچا کہ مسلمان اور یہودی سب مل جل کے رہیں، اور یہ کہ کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن اگر شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں جو ہیں وہ چونکہ آپ کا شہر ہے تو آپ کو اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے ساتھ مل کے لڑنا ہے، اور مال غنیمت ملے تو تب بھی اس میں برابر کے شریک ہوں۔ تو اس جو بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جب بات چیت کی تو وہ خوشی خوشی اس بات پہ راضی ہو گئے، سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ اس جو تحریری معاہدہ ہے یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، اور یہ سمجھیں کہ دنیا کا پہلا
لکھا ہوا تحریری جو آئین جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا کا پہلا لکھا ہوا کنسٹیٹیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ میثاق مدینہ تھا، جس میں کہ مسلمان مدینے کے جو مشرک تھے وہ اور یہودی جو تھے وہ تینوں پارٹیز تھے، چونکہ تینوں شہر کے اندر رہتے تھے تو اندر کی کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ شہر کا نظم و نسق چلانے کے لیے اور امن و سکون جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے۔ تو اب یہ تھا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ شروع میں جو ہے وہ مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے بہت خوش تھے، لیکن یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، کتنی دیر تک یہ معاہدہ چلتا ہے، اس بات کا جو ہے وہ دار سارا اس بات پہ تھا کہ وہ اس معاہدے کے اوپر کاربند رہتے ہیں یا یہ ہے کہ اپنی سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ریڈیو رمضان ولورہمپٹن کی نشریات سے ہمارا پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضیہ وان۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے کچھ مہینے گزر گئے تھے، تو ہم نے مدینہ کا حال تو بیان کر دیا، لیکن یہ تھا کہ جہاں سے سارے مسلمان بھی نکل آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آئے تھے، تو وہ پیچھے والے تھے، ان کے دلوں پہ کیا بیت رہی تھی، تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے مکے میں مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہے تھے اور وہ اس کو سہ رہے تھے، تو لیکن یہی تھا کہ کب تک سہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی اور ظلم جو ہے وہ برداشت سے جب باہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک نئی سرزمین جو ہے وہ اس کا راستہ کھول دیا۔ وہاں پہنچ کر اب یہ تھا کہ مسلمان زور پکڑنے لگے، چونکہ مدینہ کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور ارد گرد کے بھی قبیلوں سے جو بھی مسلمان اپنے اپنے علاقے میں ستائے جا رہے تھے، وہاں سے اب یہی تھا کہ سارے جو ہیں وہ مدینہ کی اس ریاست کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو مسلمان جب زور پکڑنے لگے تو اب مشرکوں کے دل اور زیادہ جلنے لگے۔ انہوں نے اب مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد اب یہ تو واقعی ایک ریاست جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور زیادہ کٹھے ہو گئے، ایک طاقت بنتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زور توڑنے کی کوشش کی۔ اب یہ تھا کہ مدینے پر چڑھائی کے منصوبے بننے لگے اور اللہ نے بھی مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ سورہ حج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ اب یہ تھا کہ اللہ نے جب مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی تو حکم ہوا کہ اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کے مقابلے میں سختی کرو، دشمن تمہاری طرف بڑھے تو ان کے دانت کھٹے کر دو۔ اس لیے کہ مکے میں تو نو ریٹیلیشن تھا، مکے میں صرف برداشت کرنے کا حکم تھا، ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا، لیکن مدینے کے حالات اب ڈیفرنٹ ہو گئے تھے۔ اب یہ تھا کہ صرف مسلمانوں کے اپنے بقا کا مسئلہ نہیں تھا، اب یہ تھا کہ جو ایک نوخیز ریاست قائم کی جا رہی تھی اس کے بقا کا بھی مسئلہ تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اب یہ تھا کہ مدینے میں بھی ایک دشمن گروہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ منافقوں کا گروہ تھا، اور یہ منافق جو تھے مسلمانوں کی جماعت کے اندر رہتے تھے، اوپر سے پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، اور اس وجہ سے ایمان کے لیے سخت خطرہ تھے۔ کبھی کھل کر سامنے نہ آتے، اندر ہی اندر اسلام سے جو ہے وہ اسلام کے کیا کہتے تھے پر کاٹنا اور اس کی جڑیں کاٹنا جو ہے وہ ان کا کام تھا۔ اور یہ جو گروہ تھا اس کا سربراہ جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اب عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی بات اگر کریں تو یہ وہ شخص تھا جس کے لیے کہ مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، چونکہ وہ جنگوں سے تنگ آئے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جنگ بندی ختم کر کے اس کو ایک بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے تاج بھی، سونے کا تاج بھی تیار کر لیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ تاج پہنا کے دونوں قبیلے اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، مدینہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اب یہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تاج بادشاہ کے طور پہ تسلیم کر لیا۔ مدینے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، اس عبداللہ بن ابی کی نہیں تھی۔ اور اب اس کا جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ سیاسی ایشو بھی تھا اور ایگو ایشو بھی تھا۔ تو اب یہ تھا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے تو
مسلمانوں کی جماعت میں کیسے بیٹھے گا، اور اگر بیٹھے گا نہیں تو مسلمان جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ تو اس ساری کی وجہ سے اب اس نے صرف مسلمانوں کی جماعت کے اندر گھسنے کے لیے اس نے چاروں نچار جو ہے نا وہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن یہ کہ اندر سے وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ وہ گروہ تھا۔ اس کے پھر اب اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے پوری ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی، یہ اندر ہی اندر اسلام سے کڑتے اور دوست بن کر مسلمانوں کو ڈستے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ تھوڑے بعد کی بات تھی، یہ فوری طور پہ جو ہے ان کو ایک طرح کا ڈیل ہی دی گئی تھی۔ اب یہ تھا کہ مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا، تو اپنے وطن سے انہیں محبت بھی بے پناہ تھی، لیکن وہاں کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی، سانس لینا دشوار کر دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا۔ دولت، جائیداد، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد تو یہ ہے کہ کعبہ بھی چن گیا تھا، حج اور طواف پہ پابندی لگ گئی۔ اس کا مسلمانوں کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ صدمہ تھا۔ اب ان کی نظریں جو ہیں وہ رہ کے مکے کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب جانا ہوگا، کب دوبارہ جائیں گے۔ جہاں سے جانیں بچا کے نکلے تھے وہاں جانا اتنا ایزی نہیں تھا۔ اب یہ تھا کہ ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم آ ہی چکا تھا، اسلام کے لیے تلوار چلانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ اب مسلمانوں نے جو ہے وہ عزم کیا کہ اب ظلم کی آگ بجھائیں گے۔ مشرک اور منافق دین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اس خطرے کو دبائیں گے، کعبے کو آزاد کرائیں گے، حج کی پابندی ختم کرائیں گے۔ مدینے کے لوگوں کا تو یہ سوچ بن رہی تھی، مکے والوں میں کیا باتیں ہو رہی تھیں، ان کے کیا ارادے تھے۔ تو اب یہ پتہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے بھی تھوڑی دوڑ دھوپ شروع کی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ ان کی دیکھنے کے لیے، تو اس کو ایک اس کے لیے جو کتابوں کے اندر لفظ آتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے جان بوجھ کے جیسے جا کے کسی کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والی بات ہوتی تھی کہ ان کا قافلہ کوئی بھی جا رہا ہو تو اس کو جا کے تھوڑا سا تنگ کر کے تھوڑا سا پریشان کر کے آئے۔ تو اس کو جو ہے وہ جو ٹولیاں، جن کو کہ عربی میں ان کے لیے لفظ سرایا استعمال کیا جاتا ہے کہ 100-150 آدمیوں کی ہوتی، ان میں یہ 5 سرایا جو ہیں جو سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں، ان میں سے ایک امیر حضرت حمزہ تھے، دوسری کے حضرت عبیدہ بن حارث، تیسری کے حضرت سعد بن ابی وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ بن جہش، اور 5ویں سرایا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈر تھے۔ ان ٹولیوں کا قریش سے کبھی جم کے مقابلہ نہیں ہوتا تھا، بس تھوڑا سا جو ہے نا وہ جس طرح گوریلا وار ٹائپ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو جا کے چھیڑخانی کی اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ تو یا تو بیچ بچاؤ ہو گیا، تو یا یہ ہے کہ وہاں سے بس تھوڑا سا ان کو 2-4 تیر ان کے اوپر جیسے برسائیں، اور ان کو یہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے والی بات ہوتی ہے، اور ان کو یہ فیل کرانا کہ اب مسلمان وہ مکے کے کمزور مسلمان نہیں رہے ہیں جن کو کہ حضرت بلال کے کیس میں کہ زمین پر اور کس طرح کڑی دھوپ میں اور گرم ریت کے اوپر جو ہے وہ ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کا یہ میسج دینا تھا کہ اب مسلمان یہاں پر اتنے بے بس اور لاچار نہیں رہے ہیں۔ تو ان ٹولیوں نے اب ایک کام اور بھی کیا کہ جب یہ شہر سے باہر نکلتے تو ارد گرد کے جتنے قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ڈیل کر لیتے، ان کے ساتھ دوستی کر لی، امن کے معاہدے کر لیے، اس لیے کہ ارد گرد کے جو لوگ تھے اگر وہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر مدینہ کی جو بستی ہے اس کو اور زیادہ ایک دم سے خطرہ ہو جاتا نا، کہ باہر سے قریش کی طرف سے اٹیک کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن یہ کہ اگر آپ کے ہمسائے بھی اٹیک کرنے میں آ جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس جو ہے نا وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سمجھے حفاظتی تدابیر اور انتظامی جو ان کی حکمت ہے اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ انہوں نے جس طرح مدینے کے اندر یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا، اسی طرح مدینے کے باہر کے جو ساتھ پاس والے قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے کہ ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کا بھی ان سے وعدہ لے لیا۔ اب یہ تھا کہ آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ اب برے دن آنے والے ہیں، اور وہ برے دن جو ہیں اب ان کے سامنے تھے۔ تو جس وقت یہ سرایا جو تھے، یہ جب ان کے کچھ قافلوں کے اوپر جا کے انہوں نے چھوٹے موٹے اٹیک کیے ہیں تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر انہوں نے مکہ سے اپنی تجارت جو ہے وہ سیریا کی طرف کو بھیجنی ہے تو وہ جو رستہ تھا
جو تجارتی راہ گزر تھی وہ مدینے کے پاس سے گزرتی تھی. تو اب یہ تھا کہ اگر ان کو شام کی اپنی تجارت کرنی ہے تو اپنے رستے کو سیکیور کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ ادھر سے ان کی تجارت نہیں ہو سکتی. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اس سارے خطرے سے نمٹنے کے لیے اور ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف بھیجا، جس میں کہ ابو سفیان بن حرب جو ہے وہ ان کا قافلے کا لیڈر تھا. تو اس میں یہ تھا کہ نکلے تو تجارت ہی کی غرض سے تھے، لیکن جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا آتا ہے وہ یہ تھا کہ مکے کی عورتوں نے ہر ایک بندے نے ناٹ جسٹ عورتیں، بلکہ یہ تھا کہ مکے کے لوگوں نے اب اپنا مال دیا، زیادہ سے زیادہ مال کے بنانے کے لالچ میں، اور وہ یہ تھا کہ دیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار خرید کے لائیں، سب کو جنگ کا جو ہے وہ کہہ کے تو انہوں نے یہ جو قافلہ بھیجا تھا. اب یہ قافلہ جو تھا یہ گیا ہی اس لیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ جنگی ہتھیار لائے جائیں. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے اب آگے یہ کیا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کی جو بات کہ اگر ہم مدینے کے پاس سے گزرتے ہیں تو مدینے والے ہمارے اوپر اٹیک کر دیں گے. لیکن ایک اور چال چلی گئی کہ ابو سفیان نے ایک اپنا جو ہے وہ قاصد بھیجا مکے میں، ان کو یہ کہنے کے لیے، صرف وارن کرنے کے لیے کہ مدینے والے جو ہے نا ہمارے قافلے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اب اس بات پہ جو ہے وہ مکے سے ابو جہل نے جو ہے وہ لشکر تیار کرنا شروع کیا. تو یہ قافلہ جو ہے یہ تو ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نکل گیا، مدینے کے اس شاہراہ کی طرف نہیں آیا، شام سے آتے ہوئے بالکل دور دور سے جو ہے انہوں نے اپنا دوسرا روٹ لے لیا اور وہ وہاں سے مکے کی طرف جو صحیح سلامت پہنچ گئے. لیکن یہ تھا کہ ابو جہل مکے سے لشکر لے کے نکلا، حالانکہ اس کو اپنے قافلے کی واپسی کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ سیف ہے اور کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے، لیکن جو ہے چونکہ لشکر تیار کر چکے تھے تو اس پہ یہی تھا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ان سے بدلہ نہیں لے لیتے اور ان کو جو ہے نا اس حکومت کو ختم نہیں کر دیتے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بھی یہ خبر مل جاتی ہے کہ مدینے والوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور دوسری طرف سے کہ کیا چل رہا ہے مکے میں نا کہ لشکر آ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گھروں سے جو ہے وہ یہ کہہ کے ان کو بتایا گیا کہ یہ سچویشن ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہم ان کو لے سکتے ہیں، یا قافلہ ہمیں مل جائے یا لشکر ہمیں مل جائے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ شہر سے باہر نکلتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری صورتحال کو ڈسکس کرنا پڑا تو اس وقت جو ہے وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر اس وقت یہ چھوٹی سی ریاست، یہ تحریک اسلامی اگر اس وقت ہمت سے کام نہیں لے گی تو ان کا نام مٹ جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے دب جائے گی. ابھی دیکھا جائے تو مدینہ میں آئے انہیں 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی اکانومی پوری طرح جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوئی تھی، اور یہ ہجرت کا 16واں مہینہ تھا اور پہلا رمضان تھا. اسی سال رمضان فرض ہوا تھا اور ابھی روزے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ یہ بدر کا مارکا جو ہے نا وہ سامنے آ گیا. اب یہ تھا کہ مہاجرین جو ہیں وہ ابھی بے سر و سامان ہیں، انصار بھی جو ہیں وہ ان کے پاس بھی یعنی کہ کوئی ایسی کوئی تربیتی کام وہاں پہ نہیں ہوا تھا کہ جنگوں کے لیے تیاری کی جاتی، تو کوئی باقاعدہ لشکر کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ابھی. اب یہ تھا کہ یہود جو ہیں وہ انہوں نے معاہدہ تو کر لیا تھا لیکن ساتھ دیتے نظر نہیں آتے تھے. خود مدینے کے مشرک تھے، پھر مدینے کے اندر منافقوں کا بھی ایک جو ہے وہ ان کا بھی ایک گروہ تھا جو کہ اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہا تھا، تو ان کا بھی خطرہ تھا کہ یہ عین وقت پہ دھوکہ دے جائیں گے. تو ایسے میں یہ تھا کہ اگر قریش مدینے پر حملہ کرتے ہیں تو پھر یہ کہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کا خاتمہ ہونا جو ہے وہ یقینی تھا. لیکن وہ یہ تھا کہ اگر وہ حملہ نہ بھی کریں، صرف اپنے زور سے قافلے کو ہی بچا کر لے جائیں اور مسلمان دب کے بیٹھے رہے، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا، پھر پورے ملک کی سرزمین ان پہ تنگ ہو جائے گی. آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچیں گے
مدینے کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے، اور یہودی اور منافقین جو ہیں وہ اعلان سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر مدینے میں جو مسلمان ہیں ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اور ان کا کوئی روب اور کوئی اثر نہ ہوگا، کوئی دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، مسلمانوں کی کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، جو چاہے ان کو مارے گا، اور جو ہے وہ ان کا مال جو ہے وہ ہر ایک کے ہاتھوں میں ایک طرح کا جو ہے وہ نہ کوئی آبرو ہوگی، نہ کوئی ان کی جو ہے وہ کوئی حیثیت ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سناریو کو جو ہے جب اینالائز کیا ہے تو پھر یہ تھا کہ جو طاقت بھی میسر ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے کہ جینے کا بل بوتا کس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھی اور بتا دیا کہ جو ہے وہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے، دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا کہ قافلے کی طرف، لیکن اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو کچھ اور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس پر حضرت ابو بکر اٹھے، انہوں نے بہت ہی مؤثر تقریر کی، اور پھر حضرت عمر اٹھے، انہوں نے بھی بہت ولولہ انگیز تقریر کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس پہ جو ہے وہ مقداد بن عمر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہو ادھر چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں، لیکن ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو چہرہ مبارک چمک اٹھا، آپ نے ان کے لیے دعا دی اور کہا کہ لوگوں تم بھی کچھ بولو۔ اب یہ تھا کہ یہ ساری بات جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ حضرت میں میرا خیال تھوڑی سی مسٹیک کر گئی ہوں کہ یہ جو مقداد بن عمر تھے بھی یہ بھی شاید مہاجر صحابی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ اور کہا کہ لوگوں تم بھی بات کرو، تو اب مدینے کے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اہل مدینہ کی زبان سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ میں اس وقت تمام انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کو سچا سمجھا، ہم نے گواہی دی کہ آپ کی باتیں حق ہیں، ہم آپ کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی، اب آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بے جھجک اسے ہو کر گزرے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑے تو بھی ہم بخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں۔ جس سے آپ چاہیں صلح کریں، جس سے آپ چاہیں جنگ کریں، ہماری دولت بھی آپ کے قدموں میں ہے، جتنی چاہے لے لیجئے، جتنی زیادہ آپ لیں گے اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی گیا نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ امید ہے ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ تقریر سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعا دی اور پھر فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بخدا مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو دشمنوں کی قتل گاہیں بتائیں کہ فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا، فلاں آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ لوگ سمجھ گئے اب قافلے سے نہیں لشکر سے ہاتھ ملانا ہے، اب شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ کہا کہ میں ہر ایک کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، کس نے، اور سارے جو قریش کے، جو مکے والوں کے جو بڑے سردار تھے، جو اس جنگ بدر میں جن کا خاتمہ ہو گیا تھا، ان سب کی جگہیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے صحابہ کو بتائیں۔ اور یہ سورت آل عمران کی آیت ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر والوں سے نکلے اور مومنین کے ساتھ لے کے، اور آپ نے مومنین کو جو ہے نا بتایا مقاعد للقتال کہ کہاں کہاں پہ کس کس نے قتل ہونا ہے، ان کی جو جگہ تھی، تو لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ پتہ چل گیا کہ ہمارا رخ کدھر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مدینے سے 1 میل پر ایک مقام ہے بیر ابی انبا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا، پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب یہ تقریباً 1000 لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں۔ نہیں، اس میں 1000 نہیں تھے، سوری۔ بدھ کی رات میں جو ہے وہ روحا پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کافروں پر لعنت بھیجی، اور پھر فرمایا کہ خدایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، تو اس فرعون سے امت کو نجات دے۔ اس لیے کہ ابو جہل اب بہت ایگو میں تھا، اس نے کہا نہیں اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اب ان کا جو ہے نا وہ خاتمہ کر کے ہی جائیں گے، اب ہم لشکر لے کے نکلے ہیں تو اس لشکر کو استعمال کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچی ہے تو انہوں نے پھر یہ بد دعا کی اس کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوج کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو دیا، اور خزرج کا علم حضرت حباب بن منظر کو، اور اوس کا علم حضرت سعد بن معاذ کو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو لوگ تھے ان کی کل تعداد 313 تھی، اس لیے کہ راستے میں سے ہی عبداللہ بن ابی اپنے تقریباً 350 ساتھیوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو یہ جب مدینے سے لکھنے ہیں تو سمجھے کہ ڈبل نمبر تھا، اور جس وقت بدر میں پہنچے ہیں تو تعداد آدھی رہ گئی تھی۔ اب اس 313 کے اندر بھی یہ دیکھیے کہ 70 اونٹ تھے اور صرف 3 گھوڑے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ بدر کے میدان میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، کہا کہ اس پہاڑی کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ تو حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو وہ جاتے ہیں تو قریش کے کچھ آدمی پانی پی رہے تھے، ان میں 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے یہ ابو سفیان کے غلام ہے، فوراً انہیں گرفتار کر لیا، بقیہ لوگ فرار ہو گئے۔ تو وہ لوگ اپنی فوج میں واپس جا کے جو ہے وہ اطلاع دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے تمہارے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور انہیں اپنے فوج میں بھگا کر لے گئے ہیں۔ اب یہ تھا کہ کافروں کا لشکر جو ہے اس پہ تو ایک دم کھلبلی مچ جاتی ہے، اور ادھر حضرت علی جو ان غلاموں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو سفیان کی خبر نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ انہیں مارتے، وہ دونوں کہتے ہم ابو سفیان کے غلام ہیں تو انہیں چھوڑ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا وہ دونوں سچ بتاتے ہیں تو تم مارتے ہو، اور جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واقعی قریش کے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں نے کہا کہ ابو سفیان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پیارے نبی، اچھا قریش کہاں ہیں؟ دونوں غلام بس کچھ ہی دور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں نے کہا باخدا وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روز کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں؟ دونوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا دشمن 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف ڈال دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے 9 اور 10 اونٹوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ججمنٹ یہی تھی کہ ایک اونٹ کا گوشت جو ہے وہ 100 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو کبھی 9 کر رہے ہیں اور کبھی 10 کر رہے ہیں، تو جس کا مطلب ہے 900 سے 1000 تک کے درمیان کی ان کا تعداد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بدر کے میدان میں جو پہاڑی کے پاس جو ہے وہ ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کس جگہ ٹھہرنا مناسب رہے گا۔ حباب بن منظر نے کہا کہ اللہ کے رسول آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کر لیا جائے، وہاں کے بارے میں مجھے خوب واقفیت ہے۔ ایک کنواں میری نظر میں ہے، ایک کنواں تو ایسا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، وہاں ایک حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے، پھر خوب پئیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے، آس پاس کے جتنے کنویں ہیں سب بیکار کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی اور جا کر جو ہے پانی پہ قبضہ کر لیا، اور حباب نے جو کہا اس پر عمل کیا۔ اللہ کی رحمت شامل حال تھی، اسی رات بارش ہو گئی، زمین ریتیلی تھی، ساری ریت جم گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، جگہ جگہ پانی روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے، مسلمان خوب نہائے دھوئے اور بالکل تازہ دم ہو گئے۔ قریش کی طرف زمین نرم اور نشیبی تھی، پانی جم کر کیچڑ بن گیا، چلنا پھرنا وبال جان ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے یہ بارش رحمت بن گئی اور دشمنوں کے لیے عذاب۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود کو دشمنوں کی طرف بھیجا۔ دونوں کو وہاں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں کے حالات کا پتہ لگا کر آئیں۔ وہ دونوں آئے اور بتایا کہ دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے، بارش لگاتار جاری ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا ایک ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے، اس طرح پورا میدان جنگ آپ کی نظروں میں رہے گا اور ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ بھی مل جائے گا اور آرام کو دل چاہا تو آرام بھی فرما لیں گے۔ دعا و نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میدان جنگ تشریف لے گئے۔ خاص ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک ایک کر کے قریش کے سرداروں کا نام لیا اور پھر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ دم توڑے گا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ہر ایک کی لاش جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہیں وہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی صف بندی کی، ایک ماہر جنگ کی طرح اس کو ترتیب دیا، پھر میدان جنگ تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی، تقریر بہت ولولہ انگیز تھی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، پیارے بھائیوں، میں تمہیں ان چیزوں پر ابارتا ہوں جن پر اللہ نے ابارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، بلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے، اسی سے وہ یاد کیے جاتے ہیں، اسی سے ان کے درجے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو، جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس موقع پر صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے۔ جنگ کے موقع پر صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے، بلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ اور یہاں پہ آج اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔